چار آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجیے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کریم آپ کو کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ جس گھر میں بلی کی رونے کی آواز آئے وہاں رزق کی تنگی آنے لگتی ہے۔ دولت مند ہونے کی تسبیح۔ جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان یا رزاقو 41 دن تک 550 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دولت مند ہوگا۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔
اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ خوشی بھی عجیب ہے۔ ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ چار آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ نمبر 2، ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔